ہماری پرزور فرمائش کے اوپر ہمیں توبہ ٹیک سنگھ اگر آپ سنا دیں. اور مجھے اس کی جو بنت ہے اور جو اس کی ادائیگی ہے اور جس طرح آپ نے اس کو وہ کہتے ہیں کہ پرویا ہے، وہ تو مطلب میں جب بھی میں پڑھتا ہوں تو میں اس میں کھو جاتا ہوں. گوجرا کی بستیوں سے آگے کسی درویش کی یاد میں ایک شہر آباد ہے. سنا ہے پہلے پہل اس گزرگاہ پہ کچھ بھی نہ تھا. جب یہ بزرگ یہاں پہنچے تو انہوں نے اپنی چادر بچھائی اور ڈیرا لگا لیا. ٹوبہ پانی سے بھرا تھا اور ٹیک سنگھ سرشاری سے، سو دونوں کی شکر گزاری خلق خدا کے کام آئی. ٹیک سنگھ ہر آنے جانے والے کو پانی پلاتے اور دعائیں لیتے. آہستہ آہستہ خدمت اور دعاؤں کی بنیاد پہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نام سے آباد ہو گیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ سے جڑی ایک کہانی امیر چند کوہلی کی ہے جو اپنے مربے پہ زمیندارا کرتے تھے. شہر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور سکھ ہندو خال خال ہی نظر آتے. امیر چند بھی ایسے ہی ایک ہندو تھے. اوپر تلے پیدا ہونے والی بیٹیوں اور بیٹے کی آرزو نے انہیں ایک درگاہ پہ بھجوا دیا. مزار کے فقیر نے انہیں یہ منت مانگنے کا مشورہ دیا کہ اگر ان کے ہاں بیٹا ہوا تو وہ اس کی پرورش سکھ مذہب پہ کریں گے. اگلے سال جب امیر چند کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے وعدے کے عین مطابق اس کا نام بشن سنگھ رکھا. یوں تو سارا سال اس آنگن میں رونق رہتی، مگر جب گرمیاں آتی تو امیر چند کی بیٹیاں شمالی ہندوستان میں جہاں جہاں آباد ہوتی ٹوبہ ٹیک سنگھ پہنچ جاتی اور جیٹھ ہاڑ تک وہیں رکتی. بہنیں دکھ سکھ کرتی اور بچے کھلیان گھومتے. اب امیر چند کی اولاد آسٹریلیا کے ساحلوں سے غرب الہند کے جزیروں تک اور واشنگٹن کے برفاب سے دبئی کے صحرا تک ہر جگہ آباد ہے، مگر انہیں نہ ٹوبہ بھولتا ہے اور نہ ہی اس سکھ کا احسان. وہ بچے جو تقسیم کے وقت بہت چھوٹے تھے اب پوری دنیا گھوم چکے ہیں، مگر انہیں گاؤں کے تالاب سے خربوزوں کی شیرینی تک سب کچھ یاد ہے. سن 47 کی گرمیوں میں بھی ہر سال کی طرح امیر چند کے ہاں ان کا خاندان اکٹھا تھا. ایک شام وہ مربوں سے لوٹے تو چوک میں غیر معمولی رش تھا. دائرے میں کھڑے کچھ مسلمان اپنے قافلے پہ گزرنے والی قیامت کا حال سنا رہے تھے. اس مہاجر قافلے کی کچھ بیٹیاں کنووں کی نظر ہوئیں اور جو بچ گئیں وہ انسان کی حیوانیت کے سبب زندہ لاش بن چکی تھی. امیر چند کو لگا کہ سفر، ظلم اور بے بسی سے ان کے چہرے کچھ بدل سے گئے تھے. گھر پہنچنے پہ انہوں نے بیٹھک میں ماجھی رام سے حقہ منگوایا اور نئے منہ میں رکھ کے بہت دیر تک سوچتے رہے. مغرب سے تھوڑا پہلے اچانک دھماکوں کی آوازیں سنائی دی اور پھر شور شروع ہو گیا. بھاگو، مارو اور بچاؤ کے اس عالم میں کسی کو سامان کی فکر نہیں تھی. ہر کوئی بس بھاگ رہا تھا. جوں جوں بلوائیوں کی آوازیں قریب آتی جاتی یہ لوگ ایک گلی سے دوسری گلی میں چھپتے جاتے، یہاں تک کہ بلوائی زیادہ ہو گئے اور گلیاں کم. شہر کی آخری گلی آئی تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور انہیں ان لوگوں سے بچانے کے لیے اناج منڈی میں لے گئی جن کے ساتھ وہ سالوں سے رہ رہے تھے. اناج منڈی میں پڑاؤ بڑھا تو کئی لوگ بھوک سے اور کئی بیماری سے مرنے لگے. بندے اور خدا کے درمیان ترپال کی ایک پھٹی بوسیدہ سی تہ حائل تھی جو دعا کے علاوہ اور کچھ نہ روکتی تھی. خیمے کے اندر امس کے سبب رہنا مشکل تھا اور کھلے آسمان کے نیچے بیٹیوں کے ساتھ رہنا ناممکن. ہر آنے والے دن کے ساتھ راشن کم پڑتا جاتا تھا اور وبائیں زیادہ. امیر چند سوچتے کہ مدرسے میں مولوی صاحب جب تاریخ پڑھاتے تو بتایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں جتنے بھی بادشاہ آئے ان کی جنگیں بادشاہوں سے ہوا کرتی تھی، لوگ ایک دوسرے سے نہیں لڑتے تھے. اب جب ہندوستان آزاد ہو رہا تھا تو لوگ ایک دوسرے کے خون سے اپنی پیاس کیوں بجھا رہے تھے. سب کو ماجھی رام کی فکر بھی لاحق تھی، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ماجھی رام اب ماجھی خان ہو چکا ہے اور اپنے نئے ہم مذہبوں کے ساتھ مل کر امیر چند کی حویلی کو لوٹ رہا ہے. جس دن اسپیشل ٹرین آئی انہیں کیمپ میں رہتے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے. خوف سے کپ کپاتے ہونٹ اور نامعلوم دعاؤں سے لرزتے وجود بھیڑ بکریوں کی طرح ڈبوں میں ٹھونس دیے گئے. یہ وہ موسم تھا جب پورے ہندوستان کے ریلوے اسٹیشن ایک سا منظر پیش کر رہے تھے. نومولود لکیر کے دونوں طرف سے آنے والے لاکھوں افراد اپنے وجود پہ ہزاروں داستانیں لیے پھرتے تھے. پپڑی جمے ہونٹ، آنکھوں کے کونوں پہ گرد کی دستخط، چہرے پہ میل،
शिकनों में पड़ी मिट्टी की लकीरें और ज़ुबान पे नमक का जायका, ये सब कहानियाँ ही तो थी। स्टेशन पे लगी टूटियों के गले खुश्क हो चुके थे और रास्ते भर में कहीं पानी ना था। रेल टोबा से निकली तो लाहौर स्टेशन पहुंचकर अपनी सज़ा सुनने के लिए खड़ी हो गई। इस ट्रेन की सलामती का दारोमदार हिंदुस्तान से आने वाली ट्रेन पे था। अगर उधर से मुसाफिर जिंदा आ जाते तो यहाँ से इन लोगों की सलामत वापसी का इम्कान था, मगर न लाशों भरी ट्रेन लाशों के साथ ही वापस जाती। दूर से आती रेल की कूक कान पड़ी तो पायदान से झांकते चेहरे नजर आए। आने वालों की जिंदगी की क़सद के, जाने वालों की जान बख्शी हुई। ट्रेन अमृतसर के रास्ते पटियाला पहुंची तो दिवाली का दिन था। बाहर निकलते हुए मुसाफिरों को फूलों के हार पहनाए गए। अमीर चंद को लगा कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे भी सब लोग ऐसे ही थे। रेल के बड़े बड़े शीशे में अमीर चंद ने देखा कि NWR के हरूफ के नीचे उसे अपना चेहरा भी चौक में खड़े उस मुहाजिर जैसा नजर आया। अमीर चंद वाले टोबा टेक सिंह को तो 50 साल होने को आए, मगर मंटो का टोबा टेक सिंह कल का किस्सा लगता है। कहने को तो ये बिशन सिंह नामी एक पागल की दास्तान है, मगर इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सारी तकसीम का कर्ब उतर आया है। कहानी का मरकज़ी किरदार जो पागल खाने का मकीन था, असासों की तकसीम के दौरान जज्बात की तकसीम पे आके रुक गया। उसका दिल, उसके जिस्म और उसकी रूह उसकी वाबस्तगी के दरमियान बट रही थी। शायद इसी का नाम बंटवारा था। बिशन सिंह का जोर न तो मास्टर तारा सिंह पे चला और ना ही जिन्ना साहब पे। वो ना तो जवाहरलाल नेहरू को जानता था और ना ही उसे अंग्रेज सरकार की सियासत समझ पड़ती थी। सो उसका गुस्सा बस अपने आप पे ही निकला। कहते हैं मंटो ने जिस शाम पाक टी हाउस में पहली बार ये अफसाना पढ़ा, उस दिन वो किसी तौर उस उम्र या अहद का नहीं लग रहा था जिससे उसका ताल्लुक था। अफसाने की आखिरी लकीरें पढ़ने से पहले मंटो ने एक नज़र हॉल पे डाली। महफिल पे खामोशी का मुकम्मल राज था। जिस वक्त वो आखिरी जुमलों पे पहुंचा, लोग खुली आंखों से रो रहे थे। सूरज निकलने से पहले साकत व सामत बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़ते हुए आए और देखा कि जो आदमी 15 बरस तक अपनी टांगों पे खड़ा रहा था, औंधे मुंह लेटा है। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के इस टुकड़े पे जिस पे कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। वाह 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 वाह। और ये फिर उधर ले गई और ये फिर वहाँ थैंक यू सो मच हसन भाई, थैंक यू। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स इसके बाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।